بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی سیریز کا پارٹ نمبر 13۔ اگر آپ نے پارٹ 1 سے لے کر پارٹ 12 تک ویڈیوز نہیں دیکھی تو آئی بٹن پر آپ کلک کر کے ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، تیسری صلیبی جنگ کے وقت پورے یورپ میں ٹیکس لگا دیا گیا کہ جس کو آج بھی صلاح الدین ٹیکس کہا جاتا ہے۔ سلطان صلاح الدین کی وجہ سے یورپی ممالک سلطان کے خلاف لڑنے کے لیے ٹیکس اکٹھا کرتے رہے۔ پوری دنیا پر جو رعب اور دبدبا سلطان صلاح الدین ایوبی نے طاری کر رکھا تھا، اس سے پہلے کسی مسلمان حکمران نے وہ مقام حاصل نہیں کیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی تیسری صلیبی جنگ کے خاتمے کے کچھ ہی عرصے بعد 1193 میں دمشق میں انتقال کر جاتے ہیں۔ آپ کے انتقال کے وقت آپ کے پاس صرف چند درہم موجود تھے اور کفن کے پیسے تک نہ تھے۔ آپ کے دوستوں کی مالی معاونت سے فاتح بیت المقدس سلطان مصر و شام صلاح الدین ایوبی کے لیے کفن کا انتظام کیا گیا۔ سلطان کا گھوڑا اور جھنڈا بغداد روانہ کیا گیا اور پوری امت مسلمہ میں صف ماتم بچھ گئی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ خلفائے راشدین کے بعد اس سے زیادہ کڑا وقت امت مسلمہ پر کبھی نہیں آیا کہ جب سلطان اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اس صلیبی جنگ کے بعد صلیبیوں نے آنے والی دہائیوں میں مزید 5 صلیبی جنگوں کا اہتمام کیا، لیکن تمام جنگوں میں صلیبی بری طرح شکست سے دوچار ہوئے کہ جن کا ذکر بھی ضروری نہیں۔ چوتھی صلیبی جنگ میں تو حال یہ تھا کہ صلیبی قسطنطنیہ ہی میں الجھ کر رہ گئے اور مسلمانوں کے علاقے فتح کرنے کے بجائے خود قسطنطنیہ کو ہی فتح کر لیا۔ اس کے بعد صلیبی بچوں کی بھی ایک فوج نکلی کہ جنہوں نے اپنے بڑوں کی ناکامی کے بعد بیت المقدس فتح کرنے کی ٹھانی۔ ان کا خیال یہ تھا کہ چونکہ ان کے بڑے گناہ گار تھے اور بد کردار تھے، اس لیے خدا نے ان کی کوششوں کو قبول نہیں کیا، لہٰذا اب معصوم بچوں کو یہ کام خود کرنا چاہیے۔ ان ہزاروں بچوں میں سے کوئی ایک بچہ بھی یورپ پار نہ کر سکا۔ ہزاروں راستے میں ہی مارے گئے یا یورپ میں غلام بنا لیے گئے۔ ان تمام صلیبی جنگوں کے بعد بھی کئی سو سالوں تک الحمدللہ بیت المقدس شریف مسلمانوں کے پاس ہی رہا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد جب خلافت عثمانیہ کا سقوط ہوا تو یہاں ایک مرتبہ پھر صلیبی فوجیں داخل ہوئیں، مگر پھر 1922 تک بیت المقدس شریف اردن کے مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ 1927 میں ہونے والی عرب اسرائیل جنگ میں بالآخر بیت المقدس شریف ایک مرتبہ پھر مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل کر براہ راست یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ 1000 سال قبل شروع ہونے والی یہودی سازش صلیبی جنگوں سے ہوتی ہوئی 20ویں صدی کے آخر میں بالآخر اس وقت کامیاب ہوئی کہ جب اسرائیل کی یہودی ریاست عین مسلمانوں کے قلب میں قائم ہو چکی تھی، اور مسلم دنیا میں قحط الرجال کا وہ عالم تھا کہ آج تقریباً نصف صدی گزرنے کے بعد بھی امت مسلمہ کوئی دوسرا نور الدین زنگی یا صلاح الدین ایوبی پیدا کرنے سے قاصر ہے۔ صلاح الدین ایوبی آج دمشق میں محو خواب ہیں، مگر آج یقیناً ان کی روح انتہائی اذیت میں ہوگی۔ آج شام اور فلسطین ایک مرتبہ پھر صلیبیوں اور یہودیوں کے نرغے میں ہے، اور امت مسلمہ ذلت و رسوائی کے ایک اور المناک دور سے گزر رہی ہے۔ بیت المقدس شریف اور مسجد اقصی آج ایک اور صلاح الدین ایوبی کی منتظر ہے۔ تمہیں یہ اصول قرآن نے دیا ہے کہ جنگ ہو تو لڑو اور نہ ہو تو جنگ کی تیاری کرو۔ صلاح الدین ایوبی۔ یہ ہے مسلمان اور صلیبی فوجیوں کے لباس اور ہتھیار۔ یہ ہے ٹیمپلر نائٹس کا ایک قلعہ، اور یہ ہے ایران حسن بن صباح کا قلعہ الموت، اور یہ ہے فرانس صلیبیوں کا قلعہ، اور یہ ہے قاہرہ مصر سلطان صلاح الدین ایوبی کا قلعہ مسجد محمد علی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایک بہترین قول ہے: حکمران اپنی حکومت کی حفاظت کرتا ہے اور مجاہد اپنے ملک و ملت پر قربان ہوتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی۔
دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی پوری سیریز نہیں دیکھی تو پلے لسٹ پر جا کر آپ سلطان صلاح الدین ایوبی کی مکمل سیریز دیکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے، اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کو انیبل کر لیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ پھر حاضر ہوں گے ایک اور نئی سیریز کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بھرپور خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔